الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے حقوق اور اس میں پہلا حق معرفت الہی، اور معرفت الہی کے ضمن میں صفات باری تعالیٰ کا بیان کچھ تفصیل کے ساتھ جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بیان ہو رہا تھا جن کا تعلق اس کے علم کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے جو اگلی صفت ہے وہ ہے القریب۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قریب ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمائی۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد فرمایا اور جب تم سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، اے نبی علیہ السلام، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے دعا کرے، تو انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت قریب کا بیان فرمایا کہ یہ اس کے جو شان نزول ہے وہ بھی اسی طرح کہ صحابہ کرام نے اللہ عز و جل کے بارے میں سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بندے کی شاہ رگ کیا ہے؟ جو رگ جان ہے، جس کے اوپر زندگی کا مدار ہے، وہ بندے کے وجود کے اندر ہے۔ شاہ رگ بندے کے وجود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہوگا۔ جو اس کا قرب ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ علم کے اعتبار سے، وہ قدرت کے اعتبار سے، وہ اپنی شان کے لائق قرب کے اعتبار سے، اس کے اندر جو ہے وہ مکان کے اعتبار سے قرب نہیں کہ جیسے ہم یہ ٹیبل میرے قریب ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فاصلے کے اعتبار سے قریب ہے، یوں مخلوقات کے اعتبار سے جو صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ان سے جدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ارشاد فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ ارشاد فرمایا کہ تین بندوں کی سرگوشیاں جو وہ تنہائی کے اندر، جو آپس کے اندر وہ جو سرگوشی کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ تین بندوں کی سرگوشیاں نہیں ہوتی مگر ان کے ساتھ چوتھا اللہ عز و جل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ 5 بندوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چھٹا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس تعداد سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوتے بندے مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے اس کا بیان ہے۔ فرمایا اینما کانوا، لوگ جہاں بھی ہوں، لوگ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بیان ہے۔ اب یہ جو صفت ہے، جو صفت قرب ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جو خدا کی محبت بھی پیدا کرتی ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے امید بھی پیدا کرتی ہے اور جو خدا کا ڈر اور خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ محبت یوں پیدا ہوتی ہے کہ وہ رحیم، وہ کریم، وہ مہربان ذات، وہ رحمان، وہ رؤوف، وہ حنان، وہ منان، وہ ہستی ہے جو ہمارے قریب ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہمارے قریب ہے۔ اس کا قرب جو ہے وہ ہمیں خوشی دیتا ہے، وہ ہمارے دل کو راحت سے بھر دیتا ہے اور ہماری امید اس سے اور زیادہ قوی کرتا ہے کہ کوئی دور ہے جو ہم سے بے خبر ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہم اس پر کیا اعتماد کریں، لیکن خدا قریب بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وہ ہماری ہر حالت و کیفیت کو بھی جانتا ہے اور وہ ہر لمحہ ہر آن اپنی شان کے اعتبار سے ہمارے قریب بھی ہے اور وہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد کرنے پر قادر بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قریب بھی ہے، جانتا بھی ہے، مدد کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ تو اب ان چار صفات کے اگر مجموعے کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو اپنے دل کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اس کی ذات سے جو امید ہے وہ بندے کی کتنی بڑھ جاتی ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میرے قریب ہے، میری حالت کو جانتا ہے، میری مدد پر قادر ہے اور میرے اوپر مہربان ہے۔ تو بتائیے کہ اس کے بعد امید کے لیے اور کیا چاہیے؟ تو یہ جو صفت قریب ہے یہ بندے کے دل میں ہوپ پیدا کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں عرض کی اس میں بھی ایک اشارہ اسی بات کی طرف ہے، جو یہ فرمایا نا کہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں تو قریب ہوں۔ تو یہ کیا تھا کہ ان کے دلوں میں امید پیدا کرنی تھی کہ اپنے آپ کو وہ لاوارث نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کی جو ہے وہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، فرمایا میں تو قریب ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب عطا فرمائے گا، ہماری بات کے اوپر وہ لبیک فرمائے گا، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں تیرے لیے موجود ہوں۔ تو یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا کرتی ہے، یہ خدا کے قرب کی طرف بھی لے کے جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو رحمت کی امید ہے یہ وہ بھی ہمارے دل میں پیدا کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی صفت اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ خدا بند قدوس جس طرح رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اسی طرح وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ بندوں کو ان کے گناہوں پہ سزا دینے والا بھی ہے، وہ بندوں کے اعمال کو جانتا ہے، ان کی نافرمانیوں کو جانتا ہے اور بندوں کی نافرمانیاں اسے پسند نہیں اور وہ اس کے اوپر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈر بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بندہ ہمارے قریب ہے تو ہم اس کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں اس سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ اپنی شان کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے تو یہ قرب جو ہے یہ خدا کا ڈر بھی پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے قریب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کے اوپر وہ گواہ ہے۔ تو یہ وہ صفت کے جو امید اور ڈر دونوں پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کی جو صفات بیان فرمائی، سبحان اللہ، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں۔ جو معرفت، جو خدا کی پہچان اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو علیہم الصلاۃ انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ کائنات کے اندر کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کے اندر اب اگر اس صفت کو بھی آپ دیکھیں گے جو صفت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، بندے کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہے، وہ پکارنے والے کے قریب ہے، تو یہ جو صفت ہے تو اس صفت کی جو معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔
اور جیسا اس کا استحضار ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اور جیسے اس کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے ہیں کوئی اور نہیں پورا کرتا۔ اسی لیے آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات انفرادی ملے یا ان کی اجتماعی طور پہ مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شان بیان فرمائی ہو، اس کے اندر آپ کو یہ بات بہت خوبصورت انداز کے اندر ملے گی۔ ایک آیت مبارکہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گفتگو ہے، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سارے نبی نیکیوں کے کاموں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، نیکی کے کام بڑھ بڑھ کے کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں سستی اور غفلت ان کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ یسارعون، وہ سرعت سے، تیزی سے، جلدی سے نیکی کے کام کرتے تھے، اور آگے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ انبیاء ہمیں پکارتے تھے کیسے؟ رغباً و رہبا، رغبت سے، امید سے اور ڈر سے۔ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے امید بھی تھی، اس کی رحمت کی امید بھی تھی، اور اس کی عظمت کی جو ہیبت اور رہبت اور ڈر تھا وہ بھی ان کے دلوں میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے تھے کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ تو آپ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کمبینیشن بیان فرمایا، کہ ایک طرف رغبت ہے اور ایک طرف رہبت ہے، ایک طرف امید ہے، ایک طرف ڈر ہے، اور وہ خدا کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کی عظمت سے وہ خائف بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ اور فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے دل سے، ان کے دل ہماری بارگاہ میں جھکے ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھیے یہ کتنی پیاری صفات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قریب کے ساتھ بھی، یا دیگر صفات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس صفت کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ اچھا، پھر جب یہ صفت قریب، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، جب یہ صفت قریب جو ہے یہ دل میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیسا ڈر پیدا کرتی ہے اور اس کی ذات کے اوپر کیسا اعتماد پیدا کرتی ہے، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں اس پہلو کے اعتبار سے اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ کی صفت قریب کے اعتبار سے ہے۔ وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ زلیخا کے گھر میں تھے، وہ محل تھا، وہ بنگلہ تھا، وہ جو بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے، اور آپ نہایت حسین و جمیل تھے، اور نہایت حسین و جمیل ہونے کے ساتھ جوان بھی تھے۔ دوسری طرف زلیخا عورت تھی، حسین و جمیل تھی، جوان تھی، اور تنہا گھر کے اندر تھی، دو بندے صرف گھر میں، یوسف علیہ السلام ہے اور زلیخا ہے، اور وہ زلیخا خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ میری طرف، ہی تلک تمہیں کہہ رہی ہوں، آؤ میری طرف۔ لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس عمل سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام اس برے عمل سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں دروازے کی طرف، دروازہ بند ہے، لیکن خدا پر اعتماد کرتے ہوئے بچنے کے لیے جب وہ دوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے کے اوپر پھر اس کا زلیخا کا شوہر ملتا ہے، عزیز مصر ملتا ہے، پھر آگے کا سارا واقعہ ہے۔ لیکن جس حصے کی طرف یہاں پر توجہ دلانا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ بھائی تنہا گھر ہے، ایک جوان عورت ہے، خود دعوت گناہ دے رہی ہے، بنی سنوری سجی حسین جمیل خوبصورت جوان، تنہا بند گھر، مرد کوئی نہیں، پہرے دار کوئی نہیں، اور دیکھنے والا کوئی نہیں، اور گواہی دینے والا کوئی نہیں، اور روکنے والا کوئی نہیں۔ اس پورے ماحول کے اندر، اس پورے سینیریو کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو کس شے نے گناہ بلکہ گناہ کے خیال سے بھی بچا لیا، گناہ بلکہ گناہ کے خیال سے بھی بچا لیا، کہ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے مائل بھی نہ ہوا کہ تھوڑا سا دیکھتے، نہیں، خیال بھی نہیں کیا۔ کیا تھا یہ؟
یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم تھی، شہید تھی، خبیر تھی، قریب تھی۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا نا کہ وہ جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ گواہ ہے، وہ قریب ہے، تو جب ایمان اس اعلیٰ درجے کا ہو تو پھر اس طرح کے جو ہیجان انگیز ماحول اور گناہ کی طرف دعوت دینے والا ماحول ہو، وہاں پر بھی بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اس صفت کے اندر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی صفات پر جو ایمان ہے، جو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ صفت قریب وہ ہے کہ جو خدا کی طرف لے جاتی بھی ہے امید سے اور طمع سے اور رحمت کی لالچ سے، اور اس کے ساتھ اس سے ڈراتی بھی ہے۔ تو بندہ اگر واقعتاً یہ اپنے دل میں یہ تصور رکھے فَإِنِّي قریب، کہ بے شک اللہ قریب ہے، قریب مجیب، وہ قریب بھی ہے، جواب دینے والا بھی ہے، تو پھر آدمی کے دل کے اندر ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، اس کا ایقان بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی اس کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور خدا پہ توکل بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کا ایک تعلق توکل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اسی صفت قریب کا ایک جو تعلق ہے وہ توکل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ توکل کیا ہوتا ہے؟ ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ہم اپنے اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب پہ بھروسہ کس طرح کرتے ہیں کہ اگر میں نے ایک سفر پہ جانا ہے اور میرے پاس کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، میرے پاس کرنسی بھی ہے، کافی سارے پیسے بھی ہیں، اور میرے پاس اچھی سواری بھی ہے، تو میں ان اسباب کے اوپر بھروسہ کروں گا کہ بھئی پیسے میرے پاس، کھانا میرے پاس، اسباب میرے پاس، زادیرہ میرے پاس، تو مجھے کیا ڈر؟ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھتا ہے اور قریب جانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، رحمان میرے قریب ہے، رحیم میرے قریب ہے، تو جب بندے کے دل میں یہ اعتقاد جو ہے پختہ ہوتا ہے اور مرتبہ استحضار میں کہ اس کے دل و دماغ میں یہ خیال حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو اور واضح اور روشن بھی ہو، جب بندے کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو پھر اس کا جو توکل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے متوکلین کے جو واقعات ہیں ان کے اندر اس طرح کے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم عام لوگوں کے اعتبار سے جو توکل کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن ایک متوکلین کے درجے ہیں کہ جہاں پر اسباب کی ایک خاص تقسیم ہو جاتی ہے کہ اس حد تک وہ اسباب کو لیں گے اور اس حد تک وہ اسباب سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ اب وہ ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، لیکن ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، جوتا اتارا، مسجد میں چلے گئے۔ اب جوتا ایسی جگہ اتارا کہ وہاں سے کوئی بھی بندہ لے جا سکتا تھا، تو ایک دوسرے بزرگ نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ جوتا بیچارے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، واپسی میں جوتا ہی چوری ہو جائے گا۔ وہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی حفاظت کر لیتا ہوں۔ اب کافی دیر کے بعد جب وہ جن کا وہ جوتا تھا وہ بزرگ باہر تشریف لائے اور جوتا پہننے لگے، تو یہ جو وہاں کھڑے حفاظت کر رہے تھے بزرگ، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کس کے بھروسے کے اوپر آپ جوتا چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ تو چوری ہو سکتا تھا، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے گئے؟ فرمایا کہ میں اسی کے بھروسے پہ جوتا چھوڑ کے گیا تھا جس نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا خدا تعالیٰ پہ توکل ہے، سبحان اللہ، کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان اور ایقان ہے، کیسا ان کا مضبوط ایمان تھا۔ تو یہ درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہمیں توکل کا حکم ہے کہ اسباب کے اوپر جم کے نہ بیٹھ جائیں کہ جناب بس سبب ہی سبب اور مسبب الاسباب جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف اصلاً توجہ ہی نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں یہ ہے اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ خدا پہ۔ دوائی کھائی ہے کہ مرض ٹھیک ہوگا، لیکن مرض ٹھیک کرنے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے۔ یا شافی انت الشافی، اے شفا دینے والے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفاؤ کا لا شفا الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں ہے سوائے تیری شفا کے۔
شفاء لا یغادر سقما، ایسی تیری شفا ہے کہ جو کوئی بیماری نہیں چھوڑتی۔ تو اسباب کے ساتھ اسباب کو اختیار کیا جائے، استعمال کیا جائے، تدبیر کی جائے۔ تدبیر سے بندہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا، تدبیر کی جائے، لیکن اس کے ساتھ جو اعتماد ہے، جو توکل ہے، وہ خدا پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ توکل کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جیسے ان میں سے یہ جو صفت جس کے اوپر ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، صفت قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہے اپنی شان کے اعتبار سے۔ خدا قریب ہے لیکن بندہ خدا سے دور ہے۔ حجاب بندے کی طرف سے، بندہ اپنے حجاب اٹھا دے، اپنے حجاب ختم کر دے، جو معصیت کے حجاب، جو غفلت کے حجاب، جو گناہوں کے حجاب ہیں، بندہ ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ پھر اس کے اوپر روشن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے کیسے بندے کے قریب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قریب کے اوپر ہم نے کلام کیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہے الرقیب۔ الرقیب اس کا مطلب نگران، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رقیب ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ بندے کی نگرانی فرمانے والا ہے، کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ہے، کوئی عمل بندے کا خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معنی کے اعتبار سے الرقیب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات علم، جو اللہ تعالیٰ کے علم پہ دلالت کرنے والی صفات ہیں، اس میں سے چند ایک مزید صفات جو نوعیت علم، کہ وہ علم جو ہے وہ کس انداز کا ہے، تو بندوں کے فہم کے اعتبار سے اس کے اندر سمجھنا جو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی معروف صفت العالم، جاننے والا۔ اچھا، اسی العالم صفت سے ہی متصل ایک دوسری صفت بنتی ہے، وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ ہر پوشیدہ شے کو جاننے والا ہے، ہر ظاہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر مزید اسی جو ہے وہ حروف اصلیہ سے صفت بنتی ہے علیم۔ علیم یہ وہی عالم ہی کے معنی میں ہے، لیکن یہ صفت مشبہ کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے اندر دوام کا مفہوم ہے، جس کے اندر جو ہے وہ علم کی جو صفت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے اندر ایک مزید معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، دائماً جاننے والا ہے۔ تو عالم، علیم، عالم الغیب والشہادہ، یہ ساری صفات وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ صفت عالم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جانتا ہے اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، ایک بندہ بری نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو نہیں پتہ چلے گا یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جو دوسرے دیکھنے والے ان کو اندازہ نہیں ہوگا یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے، غصے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ ایک نارملی ایک بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اب ہو سکتا ہے اس کے دل میں خیال ہی ہو کہ اس میں قتل کر دوں، اس کو میں جان سے مار دوں، یا میں اس کے ساتھ کوئی برا عمل کروں، یا میں اس کا مال چھین لوں، یا یہ بندہ تباہ ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے۔ کوئی بندہ کسی کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اگر وہ بہت نارملی دیکھے گا تو دوسرا بندہ اس کو پہچان نہیں سکتا کہ اس کی آنکھیں اچھی نیت سے دیکھ رہی ہیں یا بری نیت سے دیکھ رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے، جسے کوئی دوسرا نہیں دیکھتا، دیکھے نہ دیکھے، دوسرا سمجھے نہ سمجھے، دوسرا پہچانے نہ پہچانے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے اس بندے کے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا خیالات ہیں، کیا تصورات ہیں، کیا اپنے دل کے اندر پلان کر رہا ہے، کیا منصوبہ بنا رہا ہے، کیا پروگرام ہے اس کا، کیا نیت ہے اس کی، کیا سوچ رہا ہے یہ۔
اس سوچ کا ایک ایک لمحہ اور اس سوچ کا نیچے اوپر جانا اور اس سوچ کا اچھا برا ہونا اور اس کی کوانٹٹی کوالٹی جو کچھ بھی ہے اس کے اعتبار سے جو معمولی کمی بیشی ہے خدا تعالیٰ اس کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو دلوں میں چھپا، دلوں کی دنیا ہی عجیب ہے، دلوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل کی حالت کو جانتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، دوسرے بندے کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ہمارے دل کی باتوں کو جان سکے، اور بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خود ہم اپنے دل کو نہیں پوری طرح جان رہے ہوتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بالکل یہ بات سمجھ آئے گی کہ بعض اوقات ہم خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہمارے دل میں ہے کیا، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل کدھر مائل ہو رہا ہے، ہمارا دل ہی جو ہے نا وہ ڈول رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم ہینگنگ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے دل کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہمارے دل کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دلوں میں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور وہ سب مخلوق کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، کوئی ظاہر کرے کوئی چھپائے، خدا سب کی باتوں کو جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم موجود ہیں، یا اللہ ہم جو ہے وہ تیری تسبیح کرتے، تیری حمد پڑھتے، تیری پاکی بیان کرتے، تیری جو ہے وہ بارگاہ کے اندر یہ جو ہے وہ نذرانے پیش کرنے کے لیے بندگی کے، عبادت کے، عاجزی کے، تقدیس کے، کلمات تقدیس کے، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ خدا تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے دنیا پیدا کرنے میں، انسان پیدا کرنے میں، نظام پیدا کرنے میں، اس کی کیا حکمت ہے خدا جانتا ہے۔ اور پھر بعد میں، اور چونکہ یہ جو فرشتوں نے بات کہی تھی کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ جو فرشتوں نے کہا تھا تو اس کے اندر ان کے دلوں میں کچھ اور بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، جو فرشتوں کی سوچ کے اندر ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کو اور پوشیدہ کو سب کو جاننے والا، آسمان و زمین کی ہر شے کو وہ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ محیط ہے، محیط کا مطلب ہے کہ گھرے ہوئے ہے، لا متناہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، اس کی معلومات لا متناہی ہیں، حد ہی کوئی نہیں۔ اسی کے متعلق وہ آیت مبارکہ تھی جو ہم نے ایک اور سلسلے کے اندر بھی ذکر کی تھی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور سمندر سارے کا سارا انک روشنائی بن جائیں، اور اس سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، سمندر کے ساتھ 7 سمندر، 8 ہو گئے، ایک پہلے سے 7 اور ملا دیے، اور دنیا کے سارے درخت مشرق سے لے کر مغرب تک جن کو ہم جانتے نہیں جانتے، اربوں خربوں 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 درخت، ہر درخت سے 1000 10 ہزار قلم بنا لیے جائیں، اور ساری مخلوق، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان سب مل کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھنے لگیں، جو خدا کی معلومات ہیں اس کو لکھنے لگیں، جو خدا کی شانیں ہیں اس کو لکھنے لگیں، فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی،
خدا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جن کا تعلق اس کی شان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس کی معلومات کے ساتھ ہے، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ساری دنیا کے درختوں کے بنے بنائے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، 8 سمندروں کی سیاہی سب ختم ہو جائے گی، لکھنے والے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، مخلوق کی زندگیاں فنا ہو جائیں گی، لیکن خدا کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے۔ خدا کا علم لامتناہی ہے، اس کی معلومات لامتناہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور پھر اس کے اندر جتنی گہرائی میں آپ چلتے جائیں، جتنی گہرائی میں چلتے جائیں، ہم جو ہے وہ اس کے اوپر اگر تفصیل سے کلام کریں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی یعنی ہم کیا، اور کم از کم جب میرے جیسا بندہ کیا کہ جو اس کے اوپر کلام کرے، دنیا کا جو ہے وہ عالم العلماء جو سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ معلومات والا ہو، وہ بھی ابھی پوری زندگی گزار دے تو شاید اس کو پوری طرح ڈیفائن نہ کر سکے۔ ایک تھوڑی سی چیز ہے، وہ انشاءاللہ اگلی صفت کے تحت میں بیان کروں گا، اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور چیز میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ مخلوقات کا جتنا علم ہے، یہ سارے کا سارا علم یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے، یہ سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے دینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم دیا اس کے پاس اتنا علم ہے۔ خدا کے برابر علم کسی کے پاس ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک حدیث مبارک ہے، حدیث مبارک میں جو ایک پوری مثال بیان کی گئی ہے، تو میں جو ہے وہ اس کا جو خلاصہ کلام صرف میں وہ عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ ایک پرندہ اگر وہ سمندر کے کنارے پر جائے اور سمندر سے وہ پانی اپنی چونچ کے اندر اٹھائے، ٹھیک، سمندر سے پانی اپنی چونچ سے اٹھائے، تو فرمایا کہ جو پانی کا قطرہ اس پرندے کی چونچ میں گیا، یہ ساری کی ساری مخلوق کا علم ہے، اور یہ جو سمندر ہے فرمایا یہ خدا کا علم ہے۔ اب آپ ذرا تقابل کر لیں، کمپیریزن کریں، کیا کمپیریزن بنا؟ ایک قطرے کا پوری دنیا کے سمندر کے ساتھ کیا تقابل بنے گا؟ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہماری کسی گنتی میں نہیں آئے گا۔ جدید ترین دنیا کی جو گنتی کے جو پیمانے ہیں اور جو انہوں نے پیرامیٹر بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے فارمولے استعمال کر لیں، آپ جو ہے وہ کھرب کو صرف ایک شمار کر لیں اور کھرب کو کھرب سے ضرب دے دیں، تب بھی وہ چیز نہیں بنے گی۔ یہ ساری دنیا کا علم ایک قطرے کے برابر، اور خدا کا علم سمندر کے برابر۔ اور یہاں پر بھی میں عرض کروں کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے، یہ بھی سمجھانے کے لیے علماء کرام نے اس حدیث مبارک کی شرح کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا، اور قطعاً درست اور قطعاً ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں اگرچہ اقل قلیل اور کتنا ہی چھوٹا صحیح، لیکن باہر صورت قطرہ متناہی اور سمندر بھی متناہی، جبکہ خدا کا علم لامتناہی۔ یعنی ایک سمندر اور ایک قطرے کا جو مقابلہ ہے، اگر اس کو آپ بڑھا کر یہ بھی بولے نا کہ 1,00,000 سمندر اور ایک قطرے کا جو تقابل ہے، مخلوق کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,00,000 سمندر کیا کروڑ سمندر بھی ہوں گے تو ان کی انتہا ہے، کروڑ انتہا ہے نا، عرب لگا لے، عرب سمندر لگا لے، انتہا ہے۔ تو مخلوق کا علم ایک قطرے کے برابر، اور خدا کا علم لامتناہی، جس کی حد نہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے حدیث مبارک کے اندر جو مثال بیان فرمائی گئی، وہ فرمایا کہ قطرے اور سمندر کا تقابل کر کے دیکھ لو، یہ ہے اللہ عز و جل کا علم۔ اور اسی لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا، دنیا جہان کے اندر جو خدا نے علم عطا فرمایا، اس علم کی کوئی حد ہے؟ یعنی ہمارے اعتبار سے تو اس کی بھی حد نہیں،
حقیقت میں تو متناہی ہے، محدود ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے علم کو، ان کے نالج کو، ان کی انفارمیشن کو اور ان کی جو انہوں نے لکھا، جو سوچا، جو پڑھا، جو یاد کیا، جو دل و دماغ میں جگہ دی، اگر اس سب کو آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہماری وہ بھی سمجھ سے ماورا ہے۔ لیکن وہ جو سارا علم ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی شے کا احاطہ علم میں سے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ساری مخلوق کا علم ہے، اس میں ذاتی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مخلوق کا اپنا علم، یہ خدا کی عطا سے ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا علم عطائی ہے، ولیوں کا علم عطائی ہے، تو یہ قرآن پاک کی اسی آیت سے ثابت، اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی علم ملتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا جتنا خدا چاہے۔ تو اب مخلوق کو جتنا علم دیا گیا وہ سارے کا سارا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ اگر آپ علوم کی وسعت کو دیکھیں، مثال کے طور پہ اس وقت دنیا میں کتنے علوم ہیں، ہمارے لیے شاید ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہو۔ اگر آپ سائنس کو لیں اور سائنس کے اندر جو کیمسٹری، بایولوجی اور فزکس ہے، اور پھر جو اس کی شاخیں بنتی ہیں، اب تو ہر ایک کی جو ہے 100 شاخیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، اس کے بعد جو سماجی علوم ہیں ان کی شاخیں، جو معاشی علوم ہیں ان کی شاخیں، جو نفسیاتی علوم ہیں ان کی شاخیں، جو دینی علوم ہیں ان کی شاخیں، اور نہ جانے کتنی کتنی تقسیمات ہیں۔ ہم تو اس کو پوری طرح جو ہے وہ کیا نا، اس کی اگر لسٹ بھی بنانا چاہیں تو شاید ہم نہ بنا پائیں پوری طرح۔ تو یہ جتنے علوم ہیں اور دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک عالم گزرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہر علم والے سے اوپر ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے سب سے اوپر۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم سے اوپر ایک دوسرا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم موجود ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا کہ ذرا وہاں جاؤ۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ نہیں، کچھ اور علم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوروں کو عطا فرمائے، اور وہ خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو اب جو مخلوق کو جتنا علم، کتنے ہوئے؟ ہزاروں علوم ہوں گے، اور ہر علم کے اندر نہ جانے کیسا کیسا علم ہوگا۔ دنیا میں کتابیں کتنی ہیں؟ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کتابیں روزانہ لکھی جاتی ہیں۔ ایک دن میں پوری دنیا میں نہ جانے کتنے لاکھ کتابیں لکھی جاتی اور چھپتی ہیں، دنیا میں چھپتی ہیں۔ کتابوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زائد ہے، کروڑوں سے زائد۔ تو یہ سب علم کی وجہ سے نا، خواہ کسی کا علم ٹھیک ہے، غلط ہے، وہ حق کے لیے لکھتا ہے، باطل کے لیے لکھتا ہے، لیکن وہ معلومات تو ہیں۔ وہ یہ سب علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب خدا کا دیا ہوا، لیکن یہ ہے کتنا ہے؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا یہ سارے کا سارا نہیں ہے مگر تھوڑا۔ یہ تمہیں جتنا علم دیا گیا یہ کتنا ہے؟ فرمایا الا قلیلا، یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا سا۔ اور وہ تھوڑا کیا ہے؟ کتنا تھوڑا ہے؟ وہ جو میں نے حدیث مبارک عرض کی کہ ساری مخلوق کا علم ایک قطرے کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کا علم سمندر کے برابر، اور حقیقت کے اندر اس سے بھی زیادہ لامتناہی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کسی کو دنیا جہان کا علم عطا فرماتے ہیں، اس کی شان ہے۔ خدا تعالیٰ کے علم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی دین کے اوپر پابندی نہیں ہے، اس کو جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا؟ حدیث مبارک ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض
فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل کے اندر محسوس کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس دست پاک کا جو اس کی شان کے لائق ہے اس کا فیضان کیا ہوا؟ فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے میں نے سارے کا سارا جان لیا۔ اب آپ دیکھیں آسمان و زمین کا جو علم ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ وہ خطبہ کب تک چلا؟ ظہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک۔ ظہر پڑھی، دوبارہ خطبہ شروع، کب تک؟ عصر تک۔ عصر کے بعد پھر خطبہ شروع، کب تک؟ مغرب تک۔ فجر سے لے کر مغرب تک خطبہ چلتا رہا، اور کتنا علم سرکار نے اس میں بیان فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، فرمایا جب سے مخلوق شروع ہوئی ہے، فرمایا تب سے نبی پاک علیہ السلام نے بتانا شروع کیا، یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، اور کب تک؟ فرمایا حتیٰ داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ یعنی مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو ہی سرکار نے آگے بتایا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، عالم ہے، علیم بذات الصدور ہے، علیم بما فی الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن وہ اپنے علم سے جس کو جتنا بتانا چاہے وہ بتا دیتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ علم، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر علم کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں، نہ انبیاء کو، نہ فرشتوں کو، نہ کسی اور مخلوق کو۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں سے بڑھ گئے، کس میں؟ فرمایا اپنے حسن و جمال کے اندر بھی اور اپنی حسن سیرت کے اندر بھی، اور فرمایا ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور یہ سارے نبی نہ تو حضور کے علم میں حضور کے برابر ہیں اور نہ حضور کے کرم میں حضور کے برابر ہیں۔ تو ہمارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا سب بتا دیا۔ جیسے یہ بخاری شریف کی میں نے حدیث عرض کی کہ مخلوق شروع ہوئی تب بیان کرنا شروع کیا، اور جنت میں جانے تک کا سب بیان کر دیا۔ تو جو ہوا وہ بھی بیان کیا اور جو ہوگا وہ بھی بیان کیا، اسے کہتے ہیں ما کانا و ما یکون۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم کثیرہ سے نوازا، اور یہ خدا کی صفت علم کا، صفت علیم کا، صفت عالم کا، صفت عالم الغیب والشہادہ کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو اور مضبوط فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔